الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الاعراب اشد کفرا و نفاقا، گنوار کفر اور نفاق میں زیادہ ہیں، زیادہ سخت ہیں، واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولی، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ منافقوں کی دو صورتیں اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرما دی۔ فرمایا کہ بہت سے منافق وہ ہیں جو شہروں کے اندر رہتے ہیں، اور کچھ منافقین وہ ہیں کہ جو دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو دیہات والے منافق ہیں وہ کفر و نفاق کے اندر شہر والوں کی بنسبت زیادہ سخت ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کیونکہ وہ لوگ علم کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، انہیں اتنا موقع نہیں ملتا جتنا شہر والوں کو ملتا ہے کہ وہ علماء کے پاس جائیں اور جا کر جو ہے وہ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جہالت جو ہوتی ہے وہ بندے کے اندر شدت کو پیدا کرتی ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ الاعراب، یہاں اس کا ترجمہ گنوار کیا گیا، یعنی ان پڑھ، جاہل۔ تو فرمایا کہ جاہل جو ہیں وہ کفر اور نفاق کے اندر زیادہ سخت ہیں، شدت والے ہیں، ان کے اندر بنسبت شہر والے کافروں اور منافقوں کے کفر کے اندر زیادہ شدت اور سختی پائی جاتی ہے۔ تو یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ جہالت بندے کے اندر شدت کو بڑھاتی ہے۔ علم جو ہوتا ہے وہ بندے کے اندر حلم کو پیدا کرتا ہے۔ حلم یعنی بردباری، برداشت کو پیدا کرتا ہے۔ کوئی کتنا ہی اس کے ساتھ برا سلوک کرے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی سلوک کرتا ہے۔ یہ عالم کی اور پڑھے لکھے بندے کی اور علم والے کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن جو جاہل ہوتا ہے وہ بات بات پر شدت اختیار کرتا ہے، بات بات پر لوگوں سے لڑنا اور چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ جھڑکنا شروع کر دینا، یہ جاہل کی اور جہالت کی علامت ہے۔ بندے کو اپنے اندر جو ہے وہ علم کی علامت کو ہمیشہ اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی جہالت کی علامت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور کچھ گنوار وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں اور تم پر مصیبتیں آنے کے انتظار میں رہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری مصیبت، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یعنی منافقوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں بارگاہ الہی میں تو اسے تاوان سمجھ کر، ٹیکس سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ اس خرچ کرنے سے رضائے الہی کا حصول چاہتے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور اس لیے کہ کہیں مسلمان جو ہے وہ ان پر سختی نہ کریں، خرچ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا بھی شمار مسلمانوں کے اندر
ہوتا رہے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ جب بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کو تاوان اور ٹیکس سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت فرمائی کہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ تم پر ہمیشہ مصیبتوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، اصل میں بری مصیبت انہی لوگوں پر پڑنے والی ہے، انہی لوگوں پر جو ہے وہ بری مصیبت آنے والی ہے، مسلمانوں کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں قرآن پاک کی تمام آیتیں ہی ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے نازل فرمائی گئی ہیں، تو ہمیں ہر حکم کے اندر اپنی ذات کو جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں یہ حکم ہم پر تو لاگو نہیں ہوتا، کہیں یہ بات ہمارے اوپر تو فٹ نہیں آ رہی جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جیسے یہاں بیان کیا کہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں، خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، بڑا جو ہے وہ تنگ دل ہو کر اور بڑا مشکل طریقے سے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ خرچ کرنے کی بے شمار فضیلتیں جو ہے وہ احادیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہاتھ ہے، وہ اس سے بہتر ہاتھ ہے جو مانگتا پھرتا ہے لوگوں سے، جو لوگوں کے سامنے پھیلایا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہے۔ اور یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خرچ کرنے سے یہ مراد نہیں کہ جو ہے وہ پانی کی طرح پیسہ بہا دینا ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، یہ اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اس کو مال و دولت کی تو حاجت ہے ہی نہیں، ہم اگر اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا بہترین اجر اس سے حاصل کر لیں گے، چاہے مال تھوڑا ہی ہو، چاہے مال تھوڑا ہی ہو لیکن اس کے اندر اخلاص زیادہ ہو تو اس کا اجر اللہ عز و جل سے بہت زیادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ 1 روپیہ جو اخلاص کے ساتھ خرچ کیا گیا ہے وہ بے اخلاص کے خرچ کیے ہوئے 1 لاکھ پر بھاری پڑ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر ترغیب دلائی گئی خرچ کرنے کی تو سیدنا عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے اور صدیق اکبر سارا ہی مال لے کر آ گئے، اور وہ جو آدھا مال تھا وہ صدیق اکبر کے اس پورے مال سے زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اجر و ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ عطا فرمایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص اور حضور کی محبت زیادہ تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کے اندر اخلاص تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، مال و دولت کی کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے مالوں اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اخلاص اور تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ تم کس طریقے سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ تو جب بھی خرچ کریں خوش دلی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، اور اس سے جو ہے وہ امید ثواب رکھیں، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، یہاں کچھ منافقوں کا ذکر کیا کہ جو خرچ کرنے کو ٹیکس سمجھتے ہیں، لیکن آگے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربت لہم، خبردار یہ ان کے لیے قربت کا باعث ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ انہیں جلد اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کچھ تو وہ ہیں کہ جو ٹیکس سمجھتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں کہ جب بھی خرچ کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی بارگاہ الہی میں کچھ مال لے کر آتے ہیں تو اس سے ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے رب کے اور قریب ہو جائیں، اور دوسری نیت یہ ہوتی ہے وصلوات الرسول، کہ ہم اللہ کے حبیب سے دعائیں لے لیں، اللہ کے حبیب ہمارے لیے دعا کر دیں۔ یہ رسول کریم کی عادت ایک مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی اس طرح مال صدقہ لے کر حضور کے پاس آتا تو حضور اس کو قبول کرتے اور ساتھ اس کو دعائیں دیا کرتے، اور اس کے جو ہے وہ مال کے اندر، اس کے ایمان کے اندر برکت کی دعا کیا کرتے۔ تو فرمایا یہ دیہاتی وہ ہیں کہ جو
اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس خرچ کرنے کو، اور ساتھ میں رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور فرما دیا اللہ نے کہ اگر یہ قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو الا انہا قربت لہم، یقین جان لو کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں ضرور اس کے ذریعے اپنا قریبی بنا لے گا اور اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اور ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ یہاں بھی اخلاص کی ہی بات ہے کہ تھوڑا سا بھی حاضر کر دیا انہوں نے تو اللہ عز و جل نے اس کو قبول فرمایا اور فرما دیا کہ یہ ان کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اگر خرچ کیا جائے تو اس کے اوپر اللہ عز و جل سے بڑا بہترین جو ہے وہ اجر مل سکتا ہے۔ جن کے پاس مال کم ہے وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ چند غریب صحابہ کرام جن کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، ہم کم خرچ کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں تو کم ہو جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہارے پاس مال نہیں ہے لیکن تمہارے لیے صدقہ کرنا بہت آسان کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ راستے میں سے ایذا والی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ تمہارے لیے کر دیا گیا ہے۔ تم مال حاضر نہیں کر سکتے، راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز کو سائیڈ پہ کر دو، ہٹا دو، اس پر بھی تمہیں صدقے کا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی رسول اللہ نے فرمایا صدقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ کہنا، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ سارے جو ہے وہ حضور نے فرمایا اس پر تمہیں صدقات کا اجر اور ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کر رہے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ جہاں بھی نیکی کی جائے گی اس پر ضرور اللہ کی طرف سے بڑا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔